ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایٹامک آپشن کے حوالے سے. نذیر حسین صاحب سے جانتے ہیں. نذیر حسین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے خیال میں ایران کی نیک نیتی کیا ہوگی جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نیک نیتی کنسیڈر کر رہے ہیں؟ سیکنڈلی، کیا ایٹامک کا آپشن یوز کیا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے؟ ایسی کوئی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اس کی تو گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. اٹامک اسٹرائک کا نہ ماحول ہے، نہ ہی اس قسم کی جنگ ہو رہی ہے. وہ تو فرسٹ ورلڈ وار میں ایک سچویشن تھی جب امریکہ نے وار کو روکنے کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن کی. وہ آج تک اس کے گلے پڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ پریشان اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. میرا خیال میں اس کی تو گفتگو بھی سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل نہیں ہوگا یہ، بالکل وہ آپ بالکل رول آؤٹ کر دیں، کوئی اس کا ریلیونس بھی نہیں بنتا. ایک باقی جو نیک نیتی کی بات ہے، دو چیزیں اہم ہیں. ایک اسٹیٹ آف ہارموز کا کھلنا، یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ایک قسم کی فیور ہوگا. ایران کو چاہیے کہ اپنی جو گڈ ول ہے، اس وقت اگر دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں تو کم از کم 5 بلین لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کھلے. امریکہ کو ضرورت کم ہے اس کی. امریکہ کا صرف 8% تیل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے یا ان کی ٹرانسپورٹ گزرتی ہے. باقی سارے کا سارا جو اس کا جو برڈن ہے وہ باقی دنیا کے اوپر ہے. ہندوستان سے لے کر جاپان، کوریا، پاکستان، آپ جس کا بھی نام لیتے جائیں، وہ سارے کے سارے متاثر ہو رہے ہیں. پورا یورپ متاثر ہو رہا ہے. تو اگر ایران نے ایک اسٹبرنس دکھائی اور صحیح جسے کہتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا کہ نیک نیتی سے اس کو مینیج نہ کیا، تو ایران 5 بلین لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں یا سپورٹ ہے وہ کھو بیٹھے گا. اس وقت ایران کا پلہ بھاری اس لیے بھی ہے جو اس کا ملبہ ہے وہ صحیح وجہ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ پہ گرا ہے. تو لہٰذا اس گڈ ول کو ذہن میں رکھیں اور اس کو سامنے رکھیں، اپنے ٹچ کو بھی سامنے رکھیں اور اس کو ریزالو کریں تاکہ دنیا واپس جائے ایک نارمل لائف کی طرف. باقی جو امریکہ نے ان کی نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے وہ ہمیشہ نہیں کر سکتے اور ان کو وہ کھولنا ہی پڑے گا. جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے، پاکستان میڈیشن کر رہا ہے اور جو بھی اپنا رول پہلے کر رہا تھا ویسے ہی کرے گا وہ. تو اس لحاظ سے ایران کو بھی چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک. اس وقت ایران جو بے شک وہ ایک، جس طرح ابھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ وہ ایران جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ ایران جنگ ہار چکا ہے، تو اسی میں نہ رہیں. اور اس وقت دنیا کو ضرورت ہے ایران کو شو کرنے کی کہ وہ ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، نیول بلاکیڈ بھی ہٹا لے اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز بھی کھل جائے اور یہ شرط رکھ لے اور یہ چل پڑے گی. جو اصل ایشو ہے وہ ایشو ہے ان کے اوپر سینکشنز ہے. سینکشنز ہٹائیں، یہ ان کی پہلی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. نمبر 2 ڈیمانڈ ان کی کہ یہ پرماننٹ ریٹن ہو کہ دوبارہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. ریٹرن ہو. اور اس کی آپ سوال پوچھیں گے ذمہ داری کون دے گا؟ یونائیٹڈ نیشنز دے گی. جب یہ وہاں سے ریزولوشن پاس ہوگا یا ایگریمنٹ جو بھی ہوگا، یہ ضروری ہے ایران کے لیے کہ 45 سال کی حالت سر یونائیٹڈ نیشن تو اس کی رسپانسبلٹی لے لے گا یا اس کی شیورٹی دے دے گا، لیکن کیا امریکہ جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن پہ وہ تو اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور اگر یونائیٹڈ نیشن آ کے امریکہ کے کانٹیکسٹ میں کوئی شیورٹی دیتا ہے تو اس کی شیورٹی کی ویلیو کیا ہوگی؟ نہیں، ویلیو ہوگی اس کی. جب اگر امریکہ ایران سے یہ کہتا ہے کہ وہ نیک نیتی سے کام کرے نیگوشیشن، تو دنیا بھی کہے گی ان کو کہ آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کریں. 45 سال تھوڑے نہیں ہوتے. 2 جنریشنز ایران کی ختم ہو چکی ہیں. 8 سال عراق کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اب 45 سال سے یہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے. ایران کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. 3000 سال پرانی وہ کیا نام ہے سویلائزیشن ہے، اس کا بہت رول ہے اس علاقے میں. وہ اپنا رول ادا کرنے پہ کرے. میں ان کو الزام نہیں دے رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے اس کو پرماننٹ طور کے اوپر ریزالو کرنے کے لیے. یہ 2 ایشو ہیں. اور تیسرا ایشو جو نیوکلیر ہے وہ حل نہیں ہونے جا رہا بائی دا وے، اور اس کے لیے
یہ انٹرم ارینجمنٹ ہوگی. جس طرح JCPOA ہوا تھا ویسا JCPOA 2.0 کا بندوبست کریں تو یہ باقاعدہ کھل کے سامنے آئیں اور دنیا کو اپنے ساتھ ملائیں. دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کا جو ویٹیج ہے وہ استعمال کریں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ مسلمان ملک الٹیمیٹلی نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے. JCC کے بھی مسلمان ہیں, ایران بھی مسلمان ہے, ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ کی جائے. لیکن یہ جو نیوکلیر کی بات کر رہے ہیں بار بار دھمکی دینے کی یا دھمکی ایکسیپٹ کرنے کی, یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. بالکل انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. راجہ صاحب, سر اس وقت نیول بلاکیج کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسٹریٹ آف ہارموز کو جو اس نے بند کیا تو وہ تو اس کو جو ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے, ساری چیز کو لے کے چل سکتا ہے. لیکن کیا امریکہ نیول بلاکیڈ کو لے کے آگے چل سکتے ہیں, اور کتنی دیر تک چلا سکے گا اس بلاکیڈ کو آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں ہو سکے گا. یعنی جس طرح کی یہاں امریکہ کے اندر کی صورتحال ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو امریکی سینٹ کے 12 ڈیموکریٹ ارکان نے وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ براہ راست امریکی مرکزی سینٹکام کے سربراہ امیر البحر ایڈمرل کوئی خط لکھا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ یہ خط صدر, وزیر جنگ یا وزیر خارجہ کو نہیں لکھا گیا بلکہ براہ راست فوجی کمانڈر کو لکھا گیا. اور بعض مبصرین کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ عسکری قیادت کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ جو احکامات کی تعمیل ہے, یعنی جس طرح سے یہ, اور خاص طور پر امیر البحر کو یہ اس کا کیا گیا تاکہ ان کے اوپر یہ بات واضح ہو کہ یہ جو جنگی جرائم ہیں جو آپ کر رہے ہیں, جو اس وقت آپ جو ناکہ بندی کر رہے ہیں, یہ جنگی جرائم ہیں اور یہ سینیٹرز کی طرف سے کیا گیا. یہ جنگی جرائم ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ سوالات تاریخ کے سوالات بھی ہیں, امریکہ کے آئین کے سوالات بھی ہیں, اور امریکہ کے عوام کی طرف سے بھی ہیں. اس لیے یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ یہ اپنے بحریہ کو کہیں اور اس کو کہیں اور ناکہ بندی کریں. یہ ناکہ بندی بھی اب نہیں چل سکتی. امریکہ کے اندر اتنے اہم سوالات اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جوابات دینے ان کے لیے بہت مشکل ہیں. مطلب ایک طرح سے اگلا الیکشن تو ٹرمپ اور اس کی پارٹی ہار چکے ہیں, اور امریکہ عالمی ضمیر کے سامنے بھی امریکہ اور اس کے عوام یعنی جواب دہ ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ لڑ کر انہوں نے دنیا کو کیا دیا ہے سوائے تباہی و بربادی کے, اور دنیا کو اس کے علاوہ کے معصوم بچوں کی لاشیں دے کر, جو کچھ غزہ کے بچوں کی, اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کو کیا دیا ہے. تو اس لیے امریکہ تو پہلے ہی مجرموں کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہوا ہے اس کا, اور اسرائیل کے خلاف تو عالمی عدالت انصاف کی طرف سے کیس ہو چکے ہیں سے فیصلے, اور امریکہ اس کا پش بنا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکے گا. یعنی یہ جو اپنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اگر کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں اور تو وہ وہاں کی امریکی بحریہ اس معاملے کو لے کے آگے نہیں چل سکے گی. ٹھیک ہو گیا. معاملات کچھ سیریس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اگر یہ معاملہ سلجھ جائیں تو معاملات معاشی اعتبار سے بھی بہت بہترین ہو سکتے ہیں. بہرحال ٹاپک چینج کرتے ہیں. پاکستان کی ترقی بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی سے روکی نہیں جا سکتی, فیلڈ مارشل کا یہ کہنا ہے. ناظرین, ملک صاحب, پاکستان کی ترقی نو ڈاؤٹ کہ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی سے روکی نہیں جا سکتی. ہمارے جو جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وہ بارڈر پہ جاگتے ہیں تو ہم گھروں میں آرام سے سوتے ہیں. تو جس طرح سے ہم نے انڈیا کو 2025 میں ناکو چنے چبوائے تھے, کل میں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح سے انڈین آرمی چیف نے پاکستان کو تھریٹ کیا کہ پاکستان تاریخ کا حصہ بن جائے گا, جغرافیائی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. جغرافیہ اگر پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے, آپ کے خیال میں یہ اتنی منہ کی کھانے کے بعد بھی کیا انڈیا اس قابل ہے کہ پاکستان کو اس طرح کی دھمکیاں دے سکے؟ جی میڈم, آپ نے صحیح کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری فوج ہے
اس کی تو ہم جو ہے نا وہ دل سے عزت کرتے ہیں. جی. یا اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ ایک مسلمان ملک کے سرحد کے اوپر پہرا دینے کی ایک رات کی جو ہے اس کی مشقت وہ ایک عابد کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ہے اس کا ثواب. ٹھیک ہے میم. تو یہ تو ہمارا تو دین میں ہے یہ چیز. اور دوسری بات یہی ہے جو انڈیا کے آرمی چیف نے بات کی ہے تو وہ اس نے ایک بلنڈر مارا ہے. میم بلنڈر میں کا اردو ترجمہ تو ایگزیکٹ نہیں ہے, پنجابی کا ایک لفظ ہے وہ اس کو ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں چول مارنا. بھانڈ مار ٹھیک ہو گیا. اس نے چول ماری ہے اور پھر خالی چول نہیں ماری, کسی بھی آرمی بقول چیف کو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سوٹ نہیں کرتی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ نارملی پولیٹیکل سائڈ سے دی جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. میرے بات یہ ہے اب دنیا یہ دیکھ لے اور یہ مان لے اور یہ جان لے کہ اگریسر کون ہے اور کون جو ان سے ہے نا وہ ٹینشنز پیدا کرتا ہے اور کون جو ان سے اگریشن پیدا کرتا ہے اور کون لڑتا ہے, لڑنے کے لیے جو ہے نا ہم وقت تیار رہتا ہے. انڈین آرمی چیف کا جو ان سے نا یہ بیان کہ وہ پاکستان کے بارے میں ایسی بات کرے یعنی کہ وہ لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ہمارے جوان جو ہیں وہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے شہین جو ان سے ہیں وہ ویسے ہی میڈم ہمارے شہینوں کے دل میں اور ہماری فوج کے دل میں قوت ایمانی ہے. اس قوت ایمانی سے وہ اپنے ٹارگٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور تاک کے نشانہ لگاتے ہیں. ابھی تو میم یہ نشانے جو ان سے ہیں نا وہ آگے جو ہے مکمل نہیں ہوئے, پہلی جنگ رک گئی. نہیں تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت ٹرپل ڈاؤن ہوتا. انڈیا کا جو ہے ایک چپا جو ہے نا وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا کہ کاش ہم جنگ شروع نہ کرتے. چلے وہ تو میرے خیال میں ابھی بھی کہہ رہے ہوں گے کاش ہم یہ جنگ شروع نہ کرتے. نذیر حسین صاحب سے جانے تھے. نذیر صاحب, سر فیلڈ مارشل نے کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے اسٹیٹمنٹ کا ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. آج بھی پاکستان کی ترقی بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی سے روکی نہیں جا سکتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جوان بڑی شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن انڈیا آپ کے خیال میں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سندور 2.0 جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے, سندور تو ہم نے جس پاز کیا ہے نا ختم نہیں ہوا, دوبارہ اس کا مسئلہ اتنا رہ گیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں, اور اب اسپیشلی جب پاکستان نے اتنی سفارتی کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں, عسکری کامیابی تو پاکستان نے حاصل کر ہی لی تھی, دوبارہ سے وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنا افورڈ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میڈم منگل سوتر کریں گے. نذیر صاحب یہ دیکھیں جی, میرے خیال میں جو آپ نے کہا کہ سفارتی کامیابیاں حاصل کری ہیں, یہی ان کو جلن ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان جس کو وہ سندور کے کانٹیکس میں شکست دینا چاہ رہے تھے اور وہ شکست تو نہ دے سکے, الٹا شکست کھا گئے اور شکست خوردہ جو ہے اور وہ مایوس ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان امریکہ کے بھی ساتھ ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہے, چائنا اور ایران کے ساتھ بھی ہے. اور اس وقت آپ کی جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, یہی ان کو جلن ہے. اصل وجہ یہ ہے, اور اس کے پیچھے کچھ ہمارے اپنے سو کال دوست بھی ہیں. یہ UAE نے جو کردار پچھلے چند مہینوں سے ادا کیا ہے اور جس طرح اس نے مودی کو گلے لگایا, بالکل اسی طرح نتنیاہو نے بھی اس کو گلے لگایا تھا. تو یہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری اپنی صفوں میں بھی, ہماری آستینوں میں بھی کوئی سانپ ہیں, ان کو بھی خیال رکھنا ہوگا. تو بنیادی طور پہ وہ بخلائے اس لیے ہیں کہ پاکستان جس کو وہ کسی قیمت پہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ ماشاءاللہ دنیا کی کیا کہتے ہیں ستاروں پہ پہنچ چکا ہے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہے. یہ ایک انٹرسٹ ہے ہمارا کشمیر. کوئی بھی بات نہیں کرتا کشمیر کی. جب آپ ہندوستان کی بات کریں تو کشمیر کی بات بھی کریں. کشمیر جی آپ کی شاہ رگ ہی نہیں ہے, وہ آپ کی جان ہے. وہ انڈس سیولائزیشن کے لیے کشمیر آپ کا ساتھ ہونا ایک نمبر 1. یہ آپ کشمیر لے نہیں رہے ہو, یہ کشمیر آپ کو واپس ملنا ہے. بائی دی وے یہ کشمیر آپ کا تھا اور وہ اس وقت جنگ ہوئی اور ہمارے پاس ایک انگریز سپہ سالار تھا جس نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی. اگر اس وقت انہوں نے وہ بات مانی ہوتی اور پاکستانی فورسز انٹروین اس وقت کرتی تو یہ نوبت نہ آتی.
تو یہ اس طرح یہ جس طرح تائیوان کو چائنا میں واپس آنا ہے، اسی طرح کشمیر اور لداخ دونوں کو پاکستان میں واپس آنا ہے. اور ہندوستان جو پانی کی جو ہم سب کہتے ہیں جی وہ دہشت گردی کر رہا ہے، وہ دہشت گردی سے آگے ہے. وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو وہ نہیں مانتا، سسپینڈ کیا ہوا ہے. ابھی آربیٹریشن کاؤنسل نے آپ کے فیور میں دیا ہے، تو اب پوری قوم کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اب آپ کا میڈیا کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جب آربیٹریشن کورٹ نے آپ کے فیور میں دیا تو آپ کیوں نہیں پریشر ڈال رہے اس کے اوپر؟ میڈیا کیوں نہیں بات کر رہا اس کے لیے؟ یونائٹڈ نیشنز میں کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ میڈیا اٹھائے گا بات کو تو وہ کرے گا. گورنمنٹ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں کرنے کو، این ممکن ہے مجھے سمجھتے ہوں کہ ابھی جب وقت آئے گا تو ہم کر لیں گے. نہیں، وقت آ جائے اس کا. کشمیر کی بات بھی آج کریں، پانی کی بات بھی آج کریں، اور ہندوستان کے ساتھ یہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب آپ کا، فیصل ملک صاحب آپ کا، فرید احمد پراچا صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.